My dear students, in this module we will learn regarding significance of small groups in urban setting. As you know, in any situation which is social situation, group is very necessary for formulation of any situation, for constitution of any social situation. اور اربن سیٹنگ میں اگر ہم دیکھیں تو اربن سیٹنگ جو ہے اس میں ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. ویسے کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی ایک لوکیلٹی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، لوگوں کا گروپنگ میں ڈیوائیڈ ہونا نیچرل بات ہے. جیسے ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے نام سے جانتے ہیں کہ ہر لوکیلٹی میں، ہر سیٹنگ میں، ویدر دیٹ از رورل اور اربن، تو لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائیڈ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جو گروپنگ کی بیسز ہیں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھنک بیسس پہ ہیں، لنگوسٹک بیسس پہ، جینڈر بیسس پہ، ایون ویلتھ کی بیسس پہ جو گروپس ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے رہتے ہیں. اور ہیومن گروپس جو ہیں کسی بھی ایک سیٹنگ میں، کسی بھی سوسائٹی میں وہ بنتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. ہم ایز اے ممبر آف گروپ ڈفرینٹ گروپس کو جوائن کرتے ہیں اور کچھ گروپس کو ہم کوئٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گروپ جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہم گروپ کس کو کہتے ہیں. اسمال گروپ بیسیکلی ریفرز ٹو انٹریکشنز امنگ 3 اور مور دین 3 پیپل who are connected through common purpose, mutual influence and a shared identity. کسی بھی گروپ کے لیے 3 پری ریکویزٹس ہیں کہ سب سے پہلے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کر رہے ہوں گے. انفلوئنس مینس کہ ان کے درمیان کچھ کمیونیکیشن ہوگی، کمیونیکیشن میں بھی ان وربل اور نان وربل فارم. تو جو تھرڈ پری ریکویزٹ ہے دیٹ از دے مسٹ ہیو شیئرڈ گولز. ان کے کچھ کامن آبجیکٹیوز ہوں گے جو ان کو اکٹھا کرنے کا باعث بنیں گے. تو اسمال گروپس یوزلی فوکس آن سم سارٹ آف ٹاسک کمپلیشن اور گول اکمپلشمنٹ. سم ٹائمس گروپ جو ہیں وہ کسی پرٹیکولر پرپز کے لیے بنتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اربن سیٹنگ میں دیکھیں تو اگر کسی ایک لوکیلٹی کا کوئی ایشو ہے، لیٹ سے ہم کہتے ہیں ان کا سیوریج کا ایشو ہے، تو اس کو سالو کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں جو اکٹھے ہوں گے اور اپنے انٹرسٹ جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کنسرنڈ اتھارٹیز سے رجوع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ پرائرٹی پہ ان کا کام ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی وہ گروپ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ان کے گروپس ہمیں اربن سیٹنگ میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ٹریڈرز کا گروپ دیکھتے ہیں. ٹریڈرز کی جتنی بھی ورائٹی ہے، مثلا اگر ہم الیکٹرانک گروپ میں دیکھتے ہیں تو ان کی ایک اپنی یونین یا ان کا ایک اپنا گروپ ہمیں نظر آتا ہے. اگر کلاتھ میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اپنا ایک گروپ نظر آتا ہے. سملرلی اگر لیبرز کلاس میں ہم دیکھیں تو لیبررز جو ہیں ان کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ گروپ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ورائٹی آف گروپس جو ہیں وہ اربن سیٹنگ میں نظر آتے ہیں. اور اربن سیٹنگ میں گروپ فارمیشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں، اپنے رائٹس کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اور ان کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک کولیکٹیو ایفرٹ سے کسی ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آسانی سے ہو جائے گا. یعنی اس سارٹ آف پریشر گروپس جو ہیں وہ بھی بنتے ہیں. اور سملرلی یہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک طرح سے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں کچھ لوگوں کے، وہ بھی ان گروپس کے تھرو جو ہے وہ سرو ہوتے رہتے ہیں. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کسی گروپ کی فارمیشن کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کی کامن انٹرسٹ ہوں، ان کے کامن آبجیکٹیوز ہوں، شیئرڈ گولز ہوں ان کے، اور وہ گولز جو ہیں، وہ آبجیکٹیوز جو ہیں لوگوں کو یونائٹ رکھیں گے. سینس آف بلانگنگنیس، وی فیلنگ یا آئیڈینٹی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گروپ ممبر جو ہے اس کو یہ ریئلائزیشن ہو، یہ اس کو احساس ہو کہ آئی بلانگ ٹو فلاں گروپ، کسی بھی ایک گروپ ایکس، گروپ وائی، کسی سے بھی میں جو ہے میرا تعلق ہے، اور اٹ سارٹ آف وی فیلنگ وہ رکھتے ہیں، یعنی سینس آف بلانگنگنیس ہے، وی فیلنگ ہے، کہ وی فیلنگ انڈیکیٹس بیسیکلی اے سینس آف سالیڈیرٹی، یونٹی، کہ ہر گروپ ممبر جو ہے خود کو اس گروپ کے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کراتا ہے، یا اس سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس گروپ کی وجہ سے وہ پہچانا جائے۔ تو اسی طرح سے گروپ کے ممبرز کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از این ادر پری ریکویزٹ، کہ کمیونیکیشن اگر نہیں ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکیں گے، اور گروپ کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح سے اگر لیک آف کمیونیکیشن ہوگا تو گریجولی گروپ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہر جو گروپ ہے اس کے اپنے انٹریکشن پیٹرنز ہوں گے، اس کے اپنے جو ہیں مقاصد ہوں گے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں لائرز کا اگر گروپ ہے تو ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوں گے، ٹریڈرز کا ہے ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوں گے۔ اگر فرض کریں ہم لیبررز کا گروپ دیکھتے ہیں تو ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوں گے۔ تو اس طرح سے ان کے ہر گروپ جو ہے اس کی ایک یونیک حیثیت ہوگی، اور اس طرح سے ہر گروپ جو ہے ان کے آبجیکٹیوز بھی اپنے ہوں گے۔ تو ہمیشہ جو گروپ ہے اس میں فرض کریں ہم منیمم نمبر آف پیپل جو ہے اس میں 2 to 3 جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں، اس سے کم جو ہے کوئی ایک انڈیویجول جو ہے وہ گروپ نہیں ہوگا۔ اگر ایک انڈیویجول ہے تو وہ ایز این انڈیویجول ہوگا، تو اس لیے باقی جو اپر لمٹ ہے اس کی ایز سچ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن نارملی جو ہے اگر بہت زیادہ گروپ ہو جائے تو اس طرح سے ایک آرگنائزیشن کا کہہ لیں کہ ایک اس کی شیپ بن جاتی ہے، اور عام طور پہ جو زیادہ بڑے گروپس ہیں ان میں وہ پھر فارمل گروپ جن کو ہم کہتے ہیں، کہ ان کے پھر رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ ریٹن فارم میں آ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ فارملی اس طرح کے گروپس کو جوائن کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اسٹرکچر آف اسمال گروپس جو ہے وہ کیا ہے۔ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انفلوئنسز افیکٹ اے گروپ اسٹرکچر، کہ کس طرح سے گروپ جو ہے وہ بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ تو گروپ ممبرز کے اپنے جو ان کے فیلنگز ہیں، ان کے جو اپنی پرائرٹیز ہیں، ایک تو وہ گروپ سٹرکچر کو انفلوئنس کرتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ باہر سے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، یعنی جس انوائرمنٹ میں وہ ورک کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ یا کچھ اور فورسز جو ان کے کنٹریری ان کے انٹرسٹ کے کام کر رہی ہیں، تو وہ فورسز جو ہیں وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ گروپ جو ہے نہ بنے یا یہ گروپ ویک ہو جائے۔ تو اس طرح سے گروپ کا سٹرکچر جو ہے وہ 2 طرح سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ ایکسٹرنل فیکٹرز سچ ایز گروپ سائز، ٹاسک اینڈ ریسورسز آلسو افیکٹ گروپ سٹرکچر۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں سائز بڑا ہوگا تو گریجولی گروپ جو ہے وہ ختم ہونے کا زیادہ چانس ہے، کیونکہ اس میں سارے ممبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ان کے درمیان انٹریکشن نہیں ہوگا۔ تو اگر لارجر گروپ جیسے جیسے ہوتا جائے گا تو اس بات کا زیادہ چانس ہے کہ ود ان دیٹ لارجر گروپ پھر اور کوئی اسمال گروپس جو ہیں وہ بننے شروع ہو جائیں۔ ان ٹرمز آف انٹرنل انفلوئنسز، ممبرز کریکٹرسٹکس پلے اے رول ان انیشیل گروپ فارمیشن، یعنی ممبرز کے جو اپنے کریکٹرسٹکس ہیں، فار ایگزامپل کوئی بندہ لیڈ کرنے کی کوالٹیز رکھتا ہے، یا کوئی سبمسو ہے، یا کوئی جو ہے فرض کریں گروپ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ ساری جو ممبرز کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ الٹیمیٹلی گروپ کو قائم رکھنے یا اس کے ٹوٹنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ تو اگر سب لوگ سملر انٹرسٹ کے ساتھ اور ایک یونٹی اور کوہیژن اور سالیڈیرٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو الٹیمیٹلی وہ گروپ جو ہے وہ یونائٹ رہے گا۔ ادروائز جو اس کا سٹرکچر ہے، یعنی اس میں چینج آ سکتی ہے، وہ بریک بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا سائز کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کچھ گروپس جو ہیں وہ اربن سیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس اوور آل زیادہ ہوتا ہے،
اور کچھ گروپس جو ہیں وہ ان کا انفلوئنس شاید اتنا نہیں ہوتا. مثلا ہم دیکھیں کہ ٹریڈ یونینز جو ہے ان کا جو ہے چونکہ وہ اکنامک آسپیکٹ کو کور کرتے ہیں تو اگر وہ سٹرائک کریں تو اوورال بہت زیادہ اثر ہوگا. لیکن اگر لیبر کلاس کے کوئی ڈیمانڈز ہوں تو ان کے گروپ جو ہیں اس کا ایک ڈفرینٹ انداز میں انفلوئنس ہوگا، لیکن شاید اس طرح سے اکانومی پہ نہ ہو. تو اسی طرح سے ہر گروپ جو ہے، مثلا ٹیچرز کا گروپ ہے یا لائرز کا گروپ ہے، تو ہر گروپ کی جو ہے ایک سوشل سیٹنگ میں اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور اپنی سگنیفیکینس ہوتی ہے.